اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء ثم يقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنہ اخرجہ مسلم والترمذی وزاد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے درس کا عنوان ہے اسباغ الوضوء والدعاء بعدہ۔ کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام سے درس کا سلسلہ چل رہا ہے، طہارت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے اسباغ الوضوء والدعاء بعدہ، وضو کو اچھی طرح سے مکمل طریقے سے کرنا اور اس کے بعد دعا پڑھنے کا بیان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر یوں کہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں، اور نیز میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ اب جس دروازے سے چاہیں داخل جنت ہو۔ مسلم، ترمذی اور ترمذی نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے اور پاک رہنے والوں میں سے کر دے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب وضو کرے تو خوب اچھی طرح سے وضو کرے، مکمل سنت کے مطابق وضو کرے، خوب اعضائے وضو کو دھو کے رگڑ کر وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، سارے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ اب یہ اچھی طرح سے وضو کرنے والا ان دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہیں جا سکتا ہے۔ الا فتحت، یہ الا استثناء کا ہے، اس سے مراد کلام اول میں جو حصر ہے اس کی نفی مقصود ہے۔ فتحت صیغہ مجہول ہے، اس صورت میں معنی یہ ہے کہ قیامت کے روز کھولے جائیں گے۔ صیغہ ماضی سے تعبیر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس کا وقوع یقینی اور حتمی ہے، جس طرح ماضی کے گزر جانے کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کا واقع ہونا بھی یقینی اور لا ابدی ہے، امر ہے۔ وزادہ سے مراد یہ ہے کہ ترمذی نے محمدن عبدہ ورسولہ نقل کرنے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی نقل کی ہے، اس کے الفاظ مزید نقل کیے ہیں، اور التواب میں واو مشدد ہے جس کے معنی ہے جو شخص کثرت سے توبہ کرنے والا ہو۔ راوی حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنیت ابو حفص ہے، نادر الوجود شخصیت تھے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ انہوں نے آفاق ارض کو حکم، عدل اور فتوحات سے بھر دیا تھا۔ دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے سفیر تھے۔ 6 نبوت ذی الحجہ کو دار ارقم میں دست نبوت پر بیعت کر کے دار اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے قبول اسلام میں ان کے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار ہے۔ سارے غزوات میں شریک رہے مگر تبوک میں شرکت نہ کر سکے۔ ان کے عہد خلافت میں فتوحات کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ عراق، فارس، شام اور مصر وغیرہ کے علاقے اسلامی سلطنت کی حدود میں شامل ہوئے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو کے اقدام سے مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ یہ شہادت کا واقعہ سن 24 ہجری محرم کا ہے، 24 ہجری ماہ محرم کا ہی واقعہ ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق اچھی طرح سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وضو اور نماز اور دیگر تمام عبادت کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔